اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اے آئی کی دنیا میں پچھلے چند روز سے ایک انتہائی تہلکہ خیز خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. یہ ایک ایسی خبر ہے، یہ وہ ایسا ایک واقعہ ہے جس میں امریکہ میں ایف بی آئی کو بھی انوالو ہونا پڑا. دوستو، آپ نے بچپن میں ایسی فلمیں دیکھی ہوں گی جس میں ایک سپر کمپیوٹر جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی دنیا کا تمام تر نظام جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور انسان کے کنٹرول سے وہ نکل جاتا ہے. یہ اس وقت تو ایک سائنس فکشن کے طور پر یہ فلمیں بنائی گئی تھیں، لیکن اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ اب حقیقت بننے جا رہا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ کچھ اسی کی جو ہے وہ ایک کڑی نظر آتا ہے. تو یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے کیا خطرات ہیں ہمیں، اور اس جو نئی جو ٹیکنالوجی جو اب آہستہ آہستہ جو آ رہی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اس ویڈیو میں. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اس میں تمام تر جو اس کے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کو بھی ایک آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. چیٹ جی پی ٹی، یہ نہ صرف آپ نے نام سنا ہوگا بلکہ آپ اس اے آئی ٹول کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کرتے ہوں گے. چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی یہ اپنا ایک ایڈوانسڈ اے آئی ماڈل جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے تھے. یہ واقعہ ہے جولائی کا، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹیسٹ انوائرمنٹ کریٹ کی جو کہ ایک آئسولیٹڈ انوائرمنٹ تھی. آئسولیٹڈ انوائرمنٹ سے مطلب ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کی جو کہ باہر یعنی انٹرنیٹ یا کسی اور انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا تھا، تاکہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اور بغیر کسی بیرونی مدد کے اس اے آئی کو ٹیسٹ کیا جائے، اور وہ اس کو جو وہ ٹاسک انہوں نے دیا تھا تو وہ دیکھا جائے کہ کیا وہ ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے اس ایک آئسولیٹڈ کنٹینڈ انوائرمنٹ میں اپنی جو پرابلم تھی وہ اے آئی ایجنٹ کو دی. اے آئی ایجنٹ کیا ہے؟ اے آئی ایجنٹ میں یہاں واضح کر دوں، اے آئی ایجنٹ وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ سے پرابلم لیتے ہیں اور پھر اس پرابلم کو وہ آپ کو سالو کر کے دیتے ہیں. اور یہ جو اے آئی ایجنٹس ہیں یہ بیسکلی ان کو آٹونومس اے آئی ایجنٹ کہا جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں، کسی قسم کی گائیڈ لائن یا انسٹرکشن نہیں لیتے، اور یہ اپنی پرابلم کیسے سالو کرنی ہے یہ بھی خود تعین کرتے ہیں اور پھر اس کو سالو کرتے ہیں. تو یہ جو اے آئی ایجنٹ ہیں یہ اس کو جب ٹاسک دیا گیا تو اس نے وہ ٹاسک پرفارم کرنا شروع کیا، لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کام یا اس کا رزلٹ وہ نہیں حاصل کر پا رہا. تو اس کے بعد کیا کیا کہ اس نے جو وہاں اسی انوائرمنٹ میں جو اور اے آئی ایجنٹ تھے ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان دوسرے اے آئی ایجنٹس کو بھی انوالو کر لیا اپنی اس پرابلم سالونگ میں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تمام جو اے آئی ایجنٹس تھے وہ ایک ہی پرابلم سالو کرنے لگ گئے، لیکن ان کو حل نہیں ملا. جب ان کو حل نہیں ملا تو انہوں نے یہ کہ اس کی بجائے کہ وہ اپنے رپورٹ کرتے کہ جناب اس کا حل ہم نہیں نکال سکے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پھر یہ کوشش کرنی شروع کر دی کہ کسی طرح ہم اس انوائرمنٹ سے باہر نکل جائیں. یعنی جو وہ کنٹینٹ انوائرمنٹ تھی یا جو باؤنڈریز یا جو حد بندی جو ڈیولپرز نے متعین کی ہوئی تھی اس سے انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ اس کو انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ہوا تھا تو لہٰذا وہ نہیں کر پائے. تو پھر انہوں نے تمام تر کوششیں اور تمام تر ایفرٹ جو ہے ان تمام اے آئی ایجنٹس نے مل کے جو ہے وہ یہ کی کہ ہم کسی طرح اس انوائرمنٹ سے باہر نکل سکے. اور انہوں نے فائنلی کوئی ایک لوپ ہول یا کوئی ایک گیپ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جہاں سے انہوں نے اس انوائرمنٹ سے وہ باہر نکل گئے. اب جب اس باؤنڈری کو انہوں نے توڑ دیا، یعنی وہ اس انوائرمنٹ سے انہوں نے باہر کا رستہ ڈھونڈ لیا، تو ان کو انٹرنیٹ کا ایکسیس مل گیا. اور جب ان کو انٹرنیٹ کا ایکسیس ملا تو پھر ان اے آئی ایجنٹس نے مختلف ویب سائٹس کو جا کے دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں سے ان کو انفارمیشن ملے. اور انفارمیشن کا ہے کہ یعنی وہ جو پرابلم ان کو دی گئی تھی اس کو سالو کرنے کے لیے. اور اسی میں انہوں نے ایک جو ہے انوائرمنٹ ہے یا ایک پورٹل ہے جو کہ ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریسورسز جو ہیں وہ ان کے بارے میں وہ ڈیل کرتی ہے، جس کا نام ہے ہگنگ فیس. تو انہوں نے ہگنگ فیس کا جو پورٹل تھا اس
کو جا کے تو اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی۔ اب ہگنگ فیس کا جو ایک اپنا ڈیفینسو میکینزم بھی تھا اور وہ اس نے پروٹیکٹ کیا ہیکنگ اٹیمپٹ کو، لیکن انہوں نے متعدد بار اس کے اوپر ہیکنگ اٹیمپٹس کی، اور جو ہگنگ فیس کا جو ڈیفینسو میکینزم تھا اس نے اپنی اس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا، ان کو ایکسیس نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی مینجمنٹ کو رپورٹ کیا کہ جی ہماری ادھر ہماری جو سائٹ ہے یا ہمارا جو پورٹل ہے اس کے اوپر جو ہے اٹیمپٹس ہو رہی ہیں ہیکنگ کی۔ تو جب یہ ہگنگ فیس کی جو مینجمنٹ ہے ان کو پتہ چلا، تو جب انہوں نے دیکھا تو ساتھ ہی انہوں نے پھر FBI کو انفارم کیا کہ ہماری ان جو ریسورسز کو کوئی ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے FBI کو انوالو کر لیا۔ FBI نے آ کے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ انڈیپینڈنٹ AI ایجنٹس ہیں جو ان کی اس سائٹ کو یا اس پورٹل کو وہ ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مزید جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس کا اوریجن ہے یہ اوپن AI ہے، یعنی وہ کمپنی جو چیٹ GPT بناتی ہے وہ ان کی طرف سے یہ جو ہے اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اوپن AI کی مینجمنٹ سے رابطہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی طرف سے یہ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، جس پر جو ہے ایک تو یہ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ اوپن AI کو یہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا ان کے ناک تلے اس کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جو انہوں نے ٹیسٹ انوائرمنٹ کی تھی ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہماری جو یہ کنٹینمنٹ ہے اس کو انہوں نے بریک کر لیا ہے، اور نہ صرف بریک کر لیا بلکہ وہ جا کے اور ہگنگ فیس کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خیر جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے پھر اس معاملے کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور اس طریقے سے یہ معاملے کو جو ہے اپنے قابو میں لانے کے بعد جو ہے وہ اس پروسیس کو انہوں نے ختم کیا۔ اب اس واقعے نے دنیا کے سامنے بہت بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ سوالات یہ کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا اب یہ AI اتنا سمارٹ ہو گیا ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہے یا جو بلکہ جو اس کے بنانے والا ہے اس کے بھی بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو وہ توڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی انسان کی گرفت سے باہر نکل رہا ہے، یا یہ کہ جو چیز اس کے ڈیولپرز نے جو چیز نہ سوچی نہ ایکسپیکٹڈ تھی اور نہ ہی کوئی اس کو اس قسم کی جو پروویژن دی اس سافٹ ویئر کو یعنی اس AI ایجنٹ کو، لیکن اس نے اس کے ٹوٹلی برعکس آپریٹ کیا۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہیومن لائک بیہیویئر ہے، یعنی یہ انسانی بیہیویئر ہے کہ آپ کسی کو ایک کمرہ امتحان میں بند کر دیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہیں بیٹھ کے تم نے یہ سوال حل کرنا ہے، لیکن جب اس سے وہ سوال حل نہیں ہوتا تو پھر وہ ارد گرد دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہاں اور جو لوگ بیٹھے ہیں کچھ مجھے ان سے مدد مل جائے، تو اگر ان سے بھی مدد اس کو نہ ملے تو پھر وہ کمرہ امتحان کے باہر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح باہر سے مجھے مدد مل جائے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو امتحان کے جو قوانین ہیں اس کے کہ وہ برخلاف چل رہے ہیں۔ بالکل AI نے یہی کام کیا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان ایتھیکل ہے یا یہ اپرووڈ نہیں ہے کہ مجھے کنٹین کیا گیا ہے، مجھے اسی انوائرمنٹ میں رہ کے یہ کام کرنا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ اس نے اس انوائرمنٹ سے باہر نکلنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ وہ اس انوائرمنٹ سے باہر نکل گیا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس کے جو ڈیولپرز ہیں ان کو نہیں پتہ۔ تو اگر یہ چیز ایسا ہوئی ہے یا یہ AI کا یہ اس قسم کا بیہیویئر ہے، تو آپ خود سوچئے نا کہ جو آپ حد بندی لگائیں گے اگر وہ اس کو بریک کر کے باہر نکل جاتا ہے تو یہ تو آپ کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہی فلم جس کا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اس کی سٹوری جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال دنیا کے سامنے یہ کھڑا کر دیا ہے اس یوں کہہ لیجیے اس ایپیسوڈ نے، لیکن اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں یہ جو AI ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کسی طرح سے کسی قانون سازی کے انڈر لایا جائے۔ ایک واقعہ اور بھی ہوا یہ ہے کہ جو 1100 کے قریب جو
ڈیولپرز ہیں، مختلف لیڈنگ جو اے آئی کمپنیز ہیں، ان کے جو امپلائیز ہیں 1100 کے قریب وہ ہیں، جنہوں نے مشترکہ طور پر ایک پٹیشن فائل کی ہے اپنے سگنیچر سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اے آئی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے اور اس کو کسی ریگولیشن یا کسی قانون کے تحت لایا جائے، تاکہ یہ جو واقعات ہیں کہ جس کے اندر کہ آپ جو چیز نہیں چاہ رہے وہ آپ کا اے آئی ایجنٹ کرنا شروع کر دے اور وہ پھر آپ کے سے بے قابو ہو جائے۔ اور اس سے نہ صرف یہ کہ یہ تو ایک خیر چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن امیجن کریں نا کہ آپ کے سارا بینکنگ سسٹم، آپ کا فائنینشیل سسٹم، آپ کا ڈیفنس سسٹم، آپ کی نیشنل سیکیورٹی، ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور آپ کی جو زندگی ہے اس کو بڑی یعنی واضح طور پر متاثر کرنے جا رہی ہے بڑی ہی عنقریب فیوچر میں۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ کو کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ جو اے آئی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے جو پوٹینشیل ڈینجرز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید ویڈیوز جو ہیں یہ اور بنائیں، اور خاص طور پہ اس واقعے کے رپورٹ ہونے کے بعد بہت سارے اور واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جن کو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کو یہ متاثر کرنے جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو لہٰذا آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ ہمارا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس کو آپ فالو کر لیں، تاکہ یہ تمام تر جو ویڈیوز ہیں یہ آپ تک پہنچتی رہے، یہ تمام انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔